السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ کتاب عمدۃ الاحکام سلسلہ حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، اور اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 48 اور سبق نمبر 48۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الخندق، خندق کے دن، ملأ اللہ قبورہم، ملأ اللہ بھر دے اللہ تعالیٰ قبورہم ان کی قبروں کو، وبیوتہم اور ان کے گھروں کو، نارن آگ سے، کما جیسے، شغلونا شغلو انہوں نے مشغول رکھا، نہ ہمیں مشغول رکھا یا روکے رکھا ہمیں، عن الصلاۃ الوسطی درمیانی نماز سے، حتیٰ یہاں تک کہ غابت الشمس سورج غروب ہو گیا۔ وفی لفظ لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، شغلونا روکے رکھا انہوں نے یا مشغول رکھا انہوں نے ہمیں، عن الصلاۃ الوسطی درمیانی نماز سے، وسطی نماز سے، صلاۃ العصر عصر کی نماز سے، ثم صلاها پھر پڑھا آپ نے اس کو، بین المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کے درمیان میں، وَلَهُ عن عبداللہ بن مسعود قال، وَلَهُ اور اسی سے یعنی مسلم کی روایت میں ہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے رکھا مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عن صلاۃ العصر عصر کی نماز سے، حتی احمرت الشمس یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا، اب اصفرت یا سورج زرد ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی روکے رکھا انہوں نے ہمیں وسطی نماز سے، صلاۃ العصر عصر کی نماز سے، ملأ اللہ اجوافہم بھر دے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، وقبورہم اور ان کی قبروں کو، نارن آگ سے، او کالا یا فرمایا، حش اللہ ملأ کی جگہ لفظ یہ استعمال ہوئے، حش اللہ بھر دے اللہ تعالیٰ، اجوافہم ان کے پیٹوں کو، وقبورہم اور ان کی قبروں کو، نارن آگ سے، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ جی اب ہم لیسن نمبر 48 میں حدیث نمبر 48 کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو 48 کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی۔ اب صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہاں بار بار عن الصلاۃ الوسطیٰ، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اور بعد میں اس کی وضاحت ہوتی ہے صلاۃ العصر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہم یہی سمجھا کرتے تھے خندق کے دن سے پہلے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے، لیکن جب خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا ہے، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو پتہ چلا خندق والے دن کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ حدیث میں آپ لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ تو اب یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے، اور پھر اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے اس کا پتہ قرآن پاک سے بھی چلتا ہے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ قرآن سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ کو الگ سے بیان فرمایا کہ اور درمیانی نماز کی، اور درمیانی نماز کی، اور درمیانی نماز کی حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز رہ گئی، مشرکین کے خلاف دفاعی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، تو خندق کے دن کی بات ہے یہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر افسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا کر دی۔ تو بد دعا کیا کی ان کے بارے میں؟ دیکھیں کتنی بد دعائیں ہیں، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، وَبُيُوتَهُمْ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور اسی حدیث میں آگے جا کے آتا ہے مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، وَقُبُورَهُمْ نَارًا اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو تین بد دعائیں ہیں ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، یوم خندق کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی صلاۃ وسطیٰ رہ گئی مشرکین کے مقابلے میں دفاعی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ ہوا کہ تین بد دعائیں فرمائی۔ ایک کیا؟ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ کی بہت زیادہ اہمیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا الگ سے ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رہ جانے پر اس قدر دکھ کا اظہار کیا۔ تو تیسرا جو ہے یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ عصر کی نماز کی حفاظت بہت زیادہ کرنی ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، بہت سی سسٹر جیسا ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے کھانا وغیرہ بنانے کا، اس کے بعد تو کھانا وغیرہ بنانے میں مصروف رہتی ہیں اور عصر کی نماز لیٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ عصر کی نماز لیٹ نہ ہو۔ اور اس کا ٹائم کہاں تک ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی نماز لیٹ ہوئی تو آپ نے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں کہ حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر حتی احمرت الشمس او اصفرت، کہ انہوں نے مشرکین نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا، یعنی جب سورج سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا مسئلہ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پھر اس کو عصر کی نماز کو کب پڑھا؟ ثم صلاها بین المغرب والعشاء، ثم صلاها، پھر پڑھا اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی تب وقت ملا اور مغرب اور عشاء کے درمیان عصر کی نماز کو ادا کر لیا۔ تو یہاں سے ہمیں چوتھا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً جب آپ کو وقت ملے پڑھ لیں، لیکن 2 اوقات جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پھر کچھ نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی نماز جو رہ جائے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی سورج غروب ہونے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ان 2 اوقات میں کوئی بھی رہ گئی نماز جو آپ کی پیچھے فوت شدہ نماز ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن باقی اوقات میں جیسے مغرب کے بعد پڑھی اور عشاء سے پہلے پڑھی تو اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نہیں کوئی بھی نفل یا کوئی دوسری رہ گئی نماز فوت شدہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو مزید یہ ہے کہ اگر کسی نے سو کر بھی، انشاءاللہ العزیز ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کسی کی نماز سو کر بھی رہ گئی تو جب وہ اٹھے تو فوراً پڑھ لے، یا اگر کسی کو بھول گیا تو جب اس کو یاد آئے تو پڑھ لے، لیکن ان اوقات میں نہیں پڑھے گا، ان 2 اوقات میں جن کا ہم نے ذکر پہلے کیا۔ تو یہ وقت جو ہے عصر کی نماز کا بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کے فضائل بہت زیادہ پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، تو بہت زیادہ حفاظت کریں عصر کی نماز کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا دینے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم تھی یہ نماز، جس کا وقت نکل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ اور صدمہ ہوا کہ آپ نے ان کے لیے 3 بد دعائیں کر دی۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے 5واں مسئلہ کہ جس نے ظلم کیا تو اس کے اوپر مظلوم جو ہے وہ بد دعا کر سکتا ہے، اور جیسا کہ احادیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بد دعا کر سکتا ہے مظلوم، اور مظلوم اور اللہ تعالیٰ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ فوراً پہنچتی ہے۔ اور جیسا کہ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے، اس پر ظلم ہوا، تو مظلوم کے دل سے جب آہ نکلی تو وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، چاہے اس کے پر نہیں ہے لیکن پرواز کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ شعر بھی بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھ آئی کہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بد دعائیں کی اور تینوں ہی بہت سخت تھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔